عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، عالم تاریخ اسلام میں بہت بڑا نام ہے امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ سیدی علی الخواص رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور سید محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے علمی استفادہ فرمایا، یعنی تاریخ اسلام کی جلیل القدر دو بڑی ہستیوں سے جو اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، ان سے امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے استفادہ فرمایا۔ خود آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے۔ امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے علم تصوف، علم طریقت، علم کلام میں بہت سی کتابیں تصنیف فرمائیں۔ آپ کی ایک بہت ہی مشہور کتاب الیواقیت والجواہر فی بیان عقائد اکابر میں آپ فرماتے ہیں، ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک نعت خواں تھا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھتے تھے اور عشق اور محبت میں ڈوب کر خالصتاً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا اور آپ کی محبت کے لیے وہ نعتیں پڑھتے تھے، اور جب وہ خالصتاً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں ڈوب کر خالصتاً آقا علیہ السلام کے لیے نعت پڑھتے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بالمشافہ، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بنفس نفیس بیداری میں کئی مرتبہ ان سے ملاقات فرمائی، اور جب وہ حج کے دوران آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے روضہ مبارکہ سے ان سے کلام بھی فرمایا۔ تو امام شعرانی فرماتے ہیں کہ وہ اتنے ان کو نعت خوانی کا اتنا عظیم صلہ ملا، لیکن کس وجہ سے کہ وہ خالصتاً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں ڈوب کر اور خالصتاً آقا علیہ السلام کے لیے ہی نعتیں پڑھتے تھے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ایک شخص نے انہی نعت خواں سے یہ عرض کی کہ آپ چونکہ بادشاہ کے دربار میں بھی آپ کا بڑا مقام ہے، آپ کو عزت دی جاتی ہے، تو آپ کسی معاملے میں میری سفارش کریں بادشاہ سے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو وہ بادشاہ کے پاس گئے سفارش لے کر، وہی نعت خواں حضرت۔ تو بادشاہ نے بڑی تعظیم کی، بڑی عزت سے ان کو بٹھایا، بڑا مقام دیا ان کو، اور جب وہ سفارش کر کے واپس لوٹے تو کئی عرصے تک پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت انہیں نصیب نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے نعتوں کے اندر، اشعار کے اندر بڑی التجائیں کی، بڑے استغاثے کیے کہ یا رسول اللہ مجھے اپنی زیارت کروائیں، میں آپ کی زیارت کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں بھی آپ سنتے ہیں بناوٹی انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق اور محبت کے دعوے کیے جاتے ہیں، آپ کے دیدار کی تمنائیں کی جاتی ہیں، لیکن انہوں نے خلوص کے ساتھ وہ اشعار کہے تھے۔ تو کئی عرصے تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اب زیارت انہیں نہیں ہوئی۔ کئی عرصے کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنی زیارت کروائی، وہ بھی کافی دور سے، اور آقا علیہ السلام ناراض تھے۔ آقا نے فرمایا میری زیارت ان لوگوں کو نہیں ہو سکتی کہ جو ان ظالم کے پاس، ظالم حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے سفارشیں کرواتے ہیں۔ اسی طرح یعنی امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ نے اس واقعے کے ساتھ ایک اور واقعہ ذکر کیا، حضرت امام جلال الدین سیوطی الشافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو اللہ کے جلیل القدر ولی ہیں، جو بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک طالب علم جو اسلام کا، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتا ہے، وہ امام جلال الدین سیوطی الشافعی رضی اللہ عنہ کی شخصیت سے بہت زیادہ واقف ہوگا کہ کتنا مقام ہے امام جلال الدین سیوطی الشافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ محدث اور مفسر تو ہیں ہی، لیکن امام شعرانی فرماتے ہیں یہ مقام حضوری میں تھے، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ولایت کا سب سے اعلیٰ مقام جسے کہتے ہیں مقام حضوری، اس پر بھی فائز تھے، یعنی بالمشافہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ حاضر رہتے تھے۔ اور اس کا ذکر امام سیوطی نے خود بھی کیا۔ امام سیوطی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضرت آپ بادشاہ کے پاس، چونکہ آپ کا بڑا مقام ہے، آپ کی وہاں سنی جاتی ہے، بادشاہ آپ کی تعظیم کرتا ہے، آپ میری سفارش وہاں کریں۔ تو امام سیوطی الشافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بیٹا میں 70 سے زیادہ مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بالمشافہ ملاقات کر چکا ہوں، بحالت بیداری میں ملاقات کر چکا ہوں، اور میں اس مقام پر ہوں کہ اگر مجھے کسی حدیث میں تردد ہوتا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے، حدیث ہے یا ضعیف ہے، تو میں براہ راست حضور کے پاس جا کر حضور سے پوچھتا ہوں کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں اس حدیث کا کیا مقام ہے۔ تو بیٹا اگر میں بادشاہوں کے درباروں میں جاؤں گا تو یہ منصب جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے عطا کیا ہے یہ آقا علیہ السلام واپس لے لیں گے، لہٰذا تمہاری سفارش سے امت کا نقصان ہوگا، لہٰذا میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ اب غور کریں، اللہ کے ولی بادشاہوں کے درباروں میں جانے سے کترا رہے ہیں، سفارش بھی نہیں کر رہے، کیونکہ ہمیں حضور کی بارگاہ میں جو حضوری حاصل ہے وہ واپس ہو جائے گی۔ آج ہمارے ہاں 2 نمبر پیروں اور نعت خوانوں کا یہ معیار بن گیا ہے کہ وہ مقام حضوری حاصل کرتے ہیں سیاستدانوں کے ہاں، وہ مقام حضوری حاصل کرتے ہیں ظالم حکمرانوں کے ہاں۔ تو میں پہلے بھی اپنی تقاریر میں یہ کہہ چکا ہوں اور آج واضح طور پر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق اور محبت حاصل کرنا ہے، تو ان نعت خوانوں سے کہ جن کی زبانوں سے تو حب رسول اور عشق رسول نظر آ رہا ہوتا ہے، یا وہ ان 2 نمبر پیروں سے کہ جو لبیک یا رسول اللہ کے نام پر یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر ان کی زبانوں سے تو عشق اور ان کی اولادوں کی زبانوں سے تو عشق نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ان کا مقام و مرتبہ حضور کی بارگاہ میں قطعی طور پر نہیں ہے۔ معیار میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا اور امام عبدالوہاب شرانی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے بیان کیا، جو خود جلیل القدر اور آپ خود فرماتے ہیں کہ میں بھی مقام حضوری پر فائز ہوں، ان کی ذکر کرتا اس دونوں واقعات پر اگر آپ غور کریں تو واضح طور پر یہ سمجھ میں آئے گا کہ عشق رسول اور حب رسول حاصل کرنا ہے تو ان دنیا دار بڑی بڑی گدیوں کو نہ دیکھیں، ان دنیا دار نعت کو نہ دیکھیں کہ جو دنیا کے حصول کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ حب رسول اور عشق رسول حاصل کرنا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی الشافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرز عمل پر تھے کہ وہ سادگی کے ساتھ گوشہ نشینی کے ساتھ زندگی گزارتے اور حضور کی بارگاہ میں ان کا مقام تھا۔ آج بھی اولیاء اللہ ایسے موجود ہیں، آج بھی، بلکہ یاد رکھیں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پہلے دور میں اولیاء اللہ کو اللہ نے زیادہ مقام دیا تھا، ان کی طاقت زیادہ تھی، اور شاید آج اس دور میں ایسے لوگ نہیں ہیں۔ یہ نظریہ میں سمجھتا ہوں ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ آج کے دور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں اولیاء اللہ پچھلے اولیاء اللہ کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہیں اور اللہ نے ان کو زیادہ طاقت عطا کی ہے۔ استثناء ہے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس لیے کہ وہ تمام اولیاء کے سردار ہیں، اس لیے کہ جیسے جیسے امت میں فتنے آئیں گے، جیسے جیسے اسلام دشمن قوتیں مضبوط ہوں گی، تو اللہ اسلام کی دفاع کے لیے اور امت میں روحانیت اور امت کی اصلاح کے لیے اتنے ہی پاورفل اولیاء اللہ بھیجے گا جو اپنے دور کے اصولوں سے ہم آہنگ ہوں گے۔ جتنی شیطانی طاقت زیادہ ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے ہی پاورفل ولی بھیجیں گے۔ لہذا اب بھی جنید بغدادی جیسے، سفیان ثوری جیسے، داؤد طائی جیسے، حبیب اعجمی جیسے، جلال الدین سیوطی الشافعی جیسے، امام شرانی جیسے، عبدالوہاب شرانی جیسے، سیدی علی الخواص جیسے لوگ موجود ہیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے موجود ہیں۔ تو زیارت سرکار حاصل کرنی ہے، حب سرکار حاصل کرنی ہے۔ اور معذرت کے ساتھ ایک اور بات بھی عرض کر دوں کہ پہلے تو نعت خوانوں اور مولویوں کا پیروں کا یہ تھا کہ وہ درباری نعت خواں اور درباری پیر ہوتے تھے۔ آج تو مولوی درباری پیروں کے مرید نہیں بلکہ درباری نعت خوانوں کے مرید بن چکے ہیں۔ یعنی اب مولوی کو مشہور ہونا ہے تو کسی نعت خواں کے دامن سے وابستہ ہو جائے تو وہ آٹومیٹک، اور میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، اور یہ بھی میں اس کی وضاحت کروں گا کہ ہم کیوں کھلم کھلا یہ ساری باتیں کرتے ہیں۔ میرے پاس الحمدللہ قرآن و حدیث کی دلیلیں ہیں اس پر کہ میں کیوں اتنا کھل کے بات کرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے حکم اذاں ہے، قرآن نے مجھے کہا ہے، حدیث نے کہا ہے، مجھے بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ جب تک آپ باطل کی وضاحت نہیں کریں گے حق کبھی واضح نہیں ہو سکتا، کبھی واضح نہیں ہو سکتا۔ تو لوگوں عشق رسول، حب رسول، زیارت رسول حاصل کرنی ہے تو ان ڈبے پیروں سے کہ جو درباری ہیں، ان نعت خوانوں سے جو درباری ہیں، ان سے بچو۔ خالصتاً اولیاء اللہ کے پاس جاؤ۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی سیرت میں ملتا ہے، آپ کسی بادشاہ کے لیے نہیں کھڑے ہوتے تھے، کسی بادشاہ سے نہیں ملتے تھے آپ۔ آج تم ملنے کے لیے